دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی جس طرح اللہ دیتا ہے اسی طرح بندہ بھی دے سکتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے، بانج بنا دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت تصرف. بیٹا دینا، بیٹی دینا، بیٹا بیٹی دونوں دینا، دونوں سے محروم کر دینا، یہ صفت تصرف ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں آدمی بھی بیٹا دینے پر قادر ہے چاہے زندہ یا مردہ، تو ایسا آدمی شرک فی التصرف کا مرتکب ہے، ایسا آدمی مشرک ہے، بخشا نہیں جائے گا. تو پہلی قسم تھی شرک فی العلم، علم کے اندر شرکت، اور دوسری تھی شرک فی التصرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اور آپ نے اعلان کیا سورہ جن کے اندر قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے، آپ کہہ دیجئے میں نہ تو کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں. دیکھیں نفی کر دی گئی، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا. اب اگر کوئی یہ کہے صاحب آپ بیٹی دے دیں، آپ بیٹا دے دیں، بیٹا بیٹی دونوں دے دیں، حضرت گویا آپ اس کو مالک سمجھ رہے ہیں اس کا نفع اور نقصان کا. جب نبی سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں کسی نفع، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عربی گرامر جانتا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیے آپ قل انی لا نہیں، یہ لفظ نفی ہے، لا املک لکم ضرا نکرہ رشدا نکرہ، اور نکرہ اگر تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ، یعنی میں کسی بھی قسم کے نفع کا مالک نہیں اور کسی بھی قسم کے نقصان کا مالک نہیں. نفی کر دیے، کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا، نفی کر دی گئی مکمل. اب بتائیے جب نفی سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بتائیے کوئی اور کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ نفع نقصان کا مالک کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک فی تصرف ہے.